السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں جب ایسا مرحلہ آتا ہے نا کہ جب ہم بہت زیادہ اداس اور اکیلے فیل کرنے لگ جاتے ہیں نا، جب ہم لوگوں سے اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، مسلسل ان کو سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہوں اور پھر بھی کوئی بات نہ مان رہا ہو، اور یقیناً جب ہمارے خود کے گھر والے رشتہ دار ہماری بات نہ مان رہے ہوں اور ہم ایک ایسی چیز کے لیے فائٹ کر رہے ہوں جس کو لوگ سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں، ایون کہ ہماری مخالفت میں لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جائیں، اور تب جب کہ ہمارے کیریکٹر لوگوں کے سامنے موجود ہو، لوگ اچھی طرح جانتے ہوں کہ لوگوں کی خیر خواہی کے سوا یہ کبھی کوئی بات زیادتی کی نہیں کرتا، برائی کی بات کبھی نہیں کرتا، اب وہی لوگ جو ہماری صداقت کی کبھی گواہیاں دے رہے ہوتے تھے وہ ہماری مخالفت پہ اتر جائیں تو یقین مانیں کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں نا ہم ڈپریشن میں جانے لگ جاتے ہیں، جب دنیا پوری مخالفت پہ اتر آئے، کوئی ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو اور ایک انسان جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں مجھے تم پر یقین ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں دلاسے دیتے، یقین مانیں کہ وہ ایک شخص نہ ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تب رونما ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ لوگوں کو سنانی شروع کی۔ تو اس وقت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ایک ایسی زندگی گزاری تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی بہت پسند کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کی ایمانداری سے، آپ کی صداقت سے ہر کوئی واقف تھا، اور اسی لیے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لقب دیا گیا تھا صادق الامین کا۔ اور اس کے بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وحی کے تعلق سے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اللہ کے تعلق سے لوگوں کو بتانا شروع کرا، تو لوگوں نے مخالفت کی، اور آپ کے خود کے گھر والوں نے بھی آپ کی بڑھ چڑھ کے مخالفت کی۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ کسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش پر ہی اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا، اور میں نے فضیلت بتائی تھی آپ کو کہ عرب کے اندر غلامی سے آزادی یعنی کہ ایک نئی زندگی ملنا تھا۔ تو اب وہ چچا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن چکا تھا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بری بری باتیں بولا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن چکا تھا۔ تو ایسے ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بس مشکل مرحلے سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ایک واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلاسے دیے اور سمجھایا کہ میں آپ کی بات مانتی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ دیکھیں، اس ویڈیو کو بنانے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم نے اکثر دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے تعلق سے کوئی سٹوری سننی ہے نا، تو ہمارے سامنے عموماً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وائف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہی ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور جہاں تک میرا اپنا ویو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کا ذکر زیادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید مسلمانوں پہ جو ہے تنقید کا زیادہ ہمیں مفاد مل سکے اور اسلام پہ کیچڑ اچھالنے کا موقع مل سکے، تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ 40-50 سال کے شخص نے کیسے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی اور یہ ظلم و زیادتی کی تھی۔ اس طرح کے سیاست والے پوائنٹس اکٹھے کیے جائیں۔ حالانکہ اس پر بھی اگر کبھی موقع ملا تو میں ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ظلم و زیادتی نہیں تھی، اور بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو مسئلہ بنا دیا آج میڈیا نے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان لوگوں کے لیے نا ایک جواب ہے اور ایک تماچا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی بچی سے شادی کر کے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ تو ان کو میں یہ چیز بتا دوں اسی ویڈیو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی، ان کی عمر جو ہے 40 سال تھی۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے کیوں نہیں لائی جاتی اور کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے سے اتنے سالوں چھوٹی بچی سے شادی کر سکتے ہیں تو اپنے سے اتنے سالوں بڑی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اور جبکہ پہلی بیوی وہی تھی۔ بہرحال میں اس ویڈیو میں بڑی دلچسپی کے ساتھ میں آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت کم دفعہ بیان کرنے والی سٹوری سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بچپن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی کچھ مہینوں پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے ڈال دی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ یعنی آمنہ کے ساتھ تو کم رہے تھے شروعات میں،
اور حضرت حلیمہ کے ساتھ میں جو ہے شروعاتی دور میں رہے، کچھ سال رہے. اس کے بعد میں حضرت آمینہ کے پاس آ گئے تھے، تو اپنی جو ہے اصل ماں کے پاس میں. تو یہ سلسلہ کچھ ٹائم تک ہی رہا، اور کچھ ٹائم بعد میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی کہ حضرت آمینہ کا انتقال ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان کے سرپرست موجود تھے، اور وہ تھے ان کے دادا یعنی کہ عبد المطلب. عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار سے پالا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. کچھ ٹائم بعد میں عبد المطلب بھی اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اگلی شخصیت پالنے والی تھی وہ تھی حضرت علی کے والد یعنی کہ ابو طالب. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت سے پالا جیسے کہ کوئی باپ بھی اپنے بچوں کو شاید اتنا محبت سے نہ پالتا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی کہ ابو طالب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک خاتون یعنی کہ خدیجہ جو کہ اپنا مال دوسرے ممالک میں بھیجتی ہیں لوگوں کے ذریعے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان کا مال لے کر جاؤ، کیونکہ گھر میں کافی پریشانی ہے، تم اس سے بخوبی جو ہے جانتے ہو اس چیز کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوددار تھے. تو انہیں یہ تھوڑا سا اچھا سا نہیں لگا کہ وہ خود جو ہے مطالبہ کریں خدیجہ کے پاس جا کر. تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ خود ہی مجھ سے کہہ دیں. تو ایک دفعہ جو ہے ابو طالب خود جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں گئے، اور انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ میرا بھتیجا ایک ایماندار شخص ہے اور وہ امانت دار ہے، اس نے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ میں جو ہے بزنس کے معاملات کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا مال دے کر بھیج دیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے سے بخوبی واقف ہوں، اور میں ان کو مال ضرور بھیجوں گی، آپ ان کو میرے پاس بھیج دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا مال لے جانے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو جو ہے باقی تاجر جو میرا مال لے کر گئے ہیں ان سے بھی 2 گنی رقم میں آپ کو دوں گی، اور آپ کے ساتھ میں ایک غلام بھی دے دوں گی. تو ایسا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد میں جو ہے تیاری کر رہے تھے سفر پہ جانے کی. سفر تھا ملک شام کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیاری کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ میں جو ہے خدیجہ نے اپنا ایک غلام یعنی کہ میسرہ بھی ساتھ میں بھیج دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے جو آپ کے انڈر وہاں پہ جا رہے تھے، اور کافی سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھیجا تھا. تو دراصل جب یہ سفر شروع ہوا تو میسرہ یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام نے کافی سارے غیر معمولی واقعات دیکھے. انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن جیسا کوئی پہلے کبھی بھی کوئی تاجر نہیں رہا، کیونکہ میسرہ کا کام پہلے بھی جاننا تھا، اور پہلے بھی کئی تاجروں کے ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال لے کر وہ ملک شام گئے تھے. تو انہوں نے کبھی بھی اپنا کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا تھا جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور جس طرح سے وہ غلاموں سے پیش آ رہے تھے. اور اس سفر میں موجود تمام تر لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بڑے خوش تھے کہ اتنا زیادہ اچھا اخلاق کا شخص انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اور اس کے ساتھ بھی جب وہاں پر وہ پہنچے تو جب یہ لوگ ملک شام میں جو ہے بصرہ ایک جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ پہنچ گئے اپنے مال کے ساتھ میں، تو وہاں پر میسرہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ملا، ایک راہب ملا جس کا نام تھا نستورہ. اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میسرہ سے کچھ چیزیں پوچھیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک امانت دار اور ایک خوش مزاج، حسن سلوک سے بھرا ہوا، ایماندار، اور بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنی شروع کی. نستورہ نے کہا کہ یقیناً یہ ایک نبی ہے. اسی طرح سے ایک تاجر کے ساتھ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا تو اس تاجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ، یعنی کہ لات و عزیٰ اس ٹائم کے جو ہے بتوں کے نام تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اور جب میں ان کی طرف سے گزرتا ہوں نا تو میں اپنا دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہوں. تو جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے میسرہ کو اپنی جانب بلایا اور کہا کہ واقعی میں یہ کوئی نبی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک نبی کے اندر ہی ہو سکتی ہیں. تو کئی سارے غیر معمولی معاملات جب میسرہ نے دیکھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق سے بہت متاثر تھا، تو میسرہ نے جب یہ تمام معاملات آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بہت حیران ہوئی، اور وہ اپنے چچیرے بھائی یعنی کہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو کہ الہامی کتابوں کے ماہر تھے. اور یہ تمام معاملات جب انہوں نے سنے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے نا تو وہ واقعی میں کوئی نبی ہے. تو یہ تمام تر معاملات جب حضرت خدیجہ کے پاس میں آ گئے تھے نا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو چکی تھی اور وہ اپنے اظہار کسی سے کر نہیں رہی تھی. تو بیسیکلی انہوں نے اپنے ایک سہیلی سے ایک دفعہ جو ہے جن کا نام نفیسہ تھا ان سے بات کی اور انہیں اپنے تمام تر معاملات بتائے.
تو نفیسہ نے کہا ٹھیک ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کروں گی. تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جب بات کی اور کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ابھی میرے پاس ایک علیحدہ خاندان کی کفالت کے لیے ذرائع نہیں ہے. تو نفیسہ نے کہا کہ کیا ہو اگر ایک خوبصورت دولت مند اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی آپ سے شادی کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس کے تعلق سے بات کر رہی ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھلا مجھ سے شادی کیسے کر سکتی ہیں, ان کے پاس تو بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آ چکے ہیں, اور انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. تو نفیسہ نے کہا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو. تو یہ خبر جب نفیسہ نے جا کر حضرت خدیجہ کو سنائی تو خدیجہ جو ہے بہت خوش ہو گئی تھی, کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہاں ہے. حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے چچا سے بات کیجئے اور ان کو رشتے کے لیے میرے ہاں بھیجیے. تو ابو طالب جو ہے رشتہ لے کر گئے, اور پھر وہاں سے حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی یعنی ورقہ بن نوفل جو ہے اس نکاح کے خطیب بنے, اور یہ نکاح خوشی خوشی طے پایا. حضرت خدیجہ کی حیات کے ٹائم کی بات ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے کے لیے لا رہی تھی, تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ جو ہے تمہاری بیوی یعنی کہ حضرت خدیجہ تمہارے پاس آ رہی ہیں, جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اللہ کی طرف سے سلام کہنا اور میری طرف سے بھی سلام کہنے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو خوشخبری دینا اس گھر کی جو کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے تیار کیا ہے, اور یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ نے جو ہے موتیوں سے تیار کیا ہے, اور یہ ایسا گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی مشکل والی چیز ہوگی. ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ فضیلت جو ہے حضرت خدیجہ کو کیوں حاصل ہوئی تھی. اس پر کچھ علماء کا جو ہے بیان ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسا خاص محل اس لیے تیار کیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں, جب ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں نا, تو پوری زندگی میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخالفت نہیں کری, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہیں کری. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی حضرت خدیجہ سے کوئی شکوہ نہیں ہوا. ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی حضرت خدیجہ کو لے کر, تو حضرت خدیجہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ کو اللہ عز و جل نے جو ہے حضرت خدیجہ سے زیادہ خوبصورت اور ان سے اچھی بیویاں دی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نہیں عائشہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس جیسی بیوی مجھے کوئی بھی نہیں دی ہے. اور اس کی ریزننگ بھی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ نے میری بات کو اس وقت مانی تھی, مجھ پر ایمان تب لائی تھی جب میری بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, لوگ میرا انکار کر رہے تھے, اور اس نے میری سچائی پر گواہی تب دی جب لوگ میری بات کو جھٹلا رہے تھے, اس وقت جب کہ میں لوگوں سے چاہتا تھا کہ وہ میری مدد کریں, تو اس وقت اس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا اور اس نے میری مدد کی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے. تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.